محترم ناظرین کرام، آج آپ حضرات کے سامنے اذان کی ابتدا کب ہوئی اس موضوع پہ دو چار باتیں عرض کروں گا۔ سب سے پہلی بات یہ کہ اذان کی معنی ہے اعلان کرنا۔ جب نماز فرض ہوئی تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کرام سے مشورہ لیا کہ اب لوگوں کو نماز کی اطلاع کس طرح دی جائے۔ پھر کسی نے یہ مشورہ دیا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کسی اونچی جگہ پہ آگ کو جلایا جائے اور پھر لوگ اس کو دیکھ کر سب کو بتایا جائے کہ جب آگ اونچی جگہ پہ جلائی جائے تو اس وقت نماز کا ٹائم ہو جاتا ہے اور اس طرح آپ نے نماز پہ آنا ہے۔ کسی نے مشورہ دیا کہ سینگ کے ذریعے کوئی آواز نکالی جائے اور جس کے ذریعے لوگ جمع ہوں، اور اسی طرح کسی نے کہا کہ ڈھول بجایا جائے، اور کسی نے کوئی مشورہ دیا، کسی نے کوئی مشورہ دیا، اور اسی طرح یہ کوئی بھی بات طے نہیں ہوئی۔ رات کے وقت سو گئے اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم بھی پریشانی کی حالت میں تھے کہ اب کس طرح کیا کیا جائے نماز کے لیے جمع کرنے کے لیے۔ تو ایک صحابی جن کا نام غالباً عبداللہ بن زید ہے یا زید بن عبداللہ، ان کو خواب میں حضرت جبرائیل علیہ السلام کی زیارت ہوئی۔ حضرت جبرائیل علیہ السلام نے اذان کے جو کلمات ہیں وہ اسے سکھائے اور فرمایا کہ یہ کلمات ہیں اذان کے۔ پھر جب صبح ہوئی تو وہ صحابی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے اور آ کر کہنے لگے، عرض کرنے لگے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، رات میں سویا ہوا تھا، مجھے یہ کلمات جو ہیں نیند کے اندر، خواب کے اندر الہام ہوئے ہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں سنا، پھر فرمایا کہ یہ کلمات بلال کو سکھاؤ، کیونکہ بلال کی آواز بڑی ہے اور وہ یہ کلمات کہیں گے تو تمام کے تمام لوگوں کو پتہ چلے گا۔ حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو سکھائے گئے۔ اور اسی طرح روایت کے اندر آتا ہے کہ جب اس صحابی نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو بتایا تو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں آئے اور آ کر عرض کرنے لگے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، خواب میں یہی کلمات مجھے بھی بتائے گئے تھے، یہی کلمات مجھے بھی الہام ہوئے ہیں۔ اور اسی طرح اذان کی ابتدا ہوئی اور اذان ہوتی رہی۔ پھر ایک مرتبہ صبح کی اذان میں جو الصلاۃ خیر من النوم ہے، تو ایک مرتبہ حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو جگانے کے لیے آئے اور کہنے لگے، حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو الصلاۃ خیر من النوم۔ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کلمات کی تعریف فرمائی اور فرمایا کہ یہ جو کلمات ہیں ان کو صبح کی اذان میں آپ لگاؤ۔ تو حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے یہ کلمات فجر کی اذان میں لگانا شروع کیے اور اس طرح اذان کی ابتدا ہوئی ہے جس کے ذریعے ہم لوگ نماز کے لیے جمع ہوتے ہیں۔ اب نماز ایک اہم فریضہ ہے، اذان سنت ہے اور نماز فرض ہے، اور یہ ایک طریقہ ہے لوگوں کو جمع کرنے کا۔ تو ہمیں جب بھی اللہ تبارک و تعالیٰ کا بلاوا آئے، کیونکہ یہ اذان اللہ تبارک و تعالیٰ کا بلاوا ہے، اور جو مؤذن اذان دیتا ہے یہ اللہ کا منادی ہے، جب اللہ کا منادی ہمیں پکارے اذان کے ذریعے سے تو ہمیں اللہ کے اس بلاوے کو جواب دے کر مسجد کے طرف آنا چاہیے، کیونکہ ہم دنیا کے کاموں میں مصروف اس لیے ہوتے ہیں کہ ہم کامیاب ہوں، لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ دن میں ہمیں 5 مرتبہ بلاتا ہے کہ حی علی الصلاۃ، حی علی الفلاح، حی علی الفلاح، کہ آؤ کامیابی کی طرف۔ آپ کسی معاملے میں پریشان ہیں، آپ کے کوئی کام پھنسے ہوئے ہوں، میرے طرف آؤ، میں اللہ آپ کے وہ کام کرنے کے لیے تیار ہوں۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ کے در پہ آنا چاہیے اور یہ اللہ رب العزت کو راضی کرنا چاہیے۔ تو یہ تھوڑا سا مختصر اذان کے بارے میں تھا، میں نے بتایا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ رب العزت ہمیں دین پر چلنے کی توفیق نصیب فرمائے، صراط مستقیم نصیب فرمائے۔ وآخر دعوانا والحمدللہ۔